السلام علیکم ناظرین، دانش ارشد آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ دانش ارشد پروگرام نئی سوچ کے نئے ایپیسوڈ میں تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں مسلمان قرآن و سنت سے دور ہو رہے ہیں، تو وہیں ہم جو مختلف قسم کی غلط روایات ہیں ان میں بھی پڑ چکے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں تو سود، اضافی جو منافع خوری کی جاتی ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مقدس ہستیاں ہیں آج کل ان کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا عاشق رضا صاحب۔ آپ خطیب اعظم ہیں مرکزی جامع مسجد حنفیہ، مین بازار چکسواری کے۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور امت مسلمہ کے لیے بھی بالخصوص، کہ یہ ایسے مسائل ہیں جو یقیناً ہر بندے کو جاننے چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ تو چلیں سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ موجودہ دور میں نفسا نفسی اور افراتفری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دانش ارشد صاحب اور کامران زمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک ایسا سسٹم شروع کیا ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ چینل آپ نے جو اس کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ یہ بڑی، یہ بھی آپ کی ایک خدمت ہے معاشرے میں اسلام کے حوالے سے۔ تو پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ موجودہ دور کے اندر جو نفسا نفسی اور افراتفری ہے اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے رجوع کرنا اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو انسان کا جو جسم ہے ایک مادی ہے اور ایک ہے روحانیت۔ ہم مادی جو ہمارا جسم ہے، سامنے جو ہمارا جسم ہے، اس کی پرورش کے لیے ہم کوشاں ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اس افراتفری سے نکلنے کے لیے سب سے جو پہلی جو روح ہے، جو انسان کی جو روح ہے، اس کی تقویت کے لیے اس کی کوئی غذا ہوتی ہے۔ وہ غذا کیا؟ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کہ جب ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں گے، تو تبھی ہماری افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم جو ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹوں کا خیال کریں گے، یعنی جو امیر لوگ ہیں وہ غربا کا خیال کریں گے، اپنے صدقات، خیرات، عطیات ان پہ خرچ کریں گے، اور جو وہ بے سکونی کا شکار ہیں غربا جو ہیں، وہ اس لحاظ سے بھی وہ اپنی اس غربت سے نکل کر وہ اپنے جو ہے وہ زندگی کے اندر سکون ان کو مل سکتا ہے، وہ سکون انہیں مہیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہمیں، امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے، اگر ہمارے دلوں کو سکون ملنا ہے صرف اللہ کے ذکر سے ملنا ہے، مساجد آباد کرنے سے ملنا ہے، نمازیں پڑھنے سے ملنا ہے، روزہ رکھنے سے ملنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، معاشرے میں جو اب سود کا جو کاروبار ہے کافی حد تک بڑھ گیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سے کیسے واضح اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید میں، جو سب سے پہلی جو ہے کہ سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت کا جو قرآن میں ارشاد ہے، رب العزت جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ سود تبھی مٹ سکتا ہے کہ ہم صدقات کو فروغ دیں گے، ہم صدقات، عطیات اور خیرات ان کام کو لیں گے، اور جو سوسائٹیاں ہیں کے اندر جو ٹرسٹ وغیرہ ہیں ان کے جو معاملات ہیں، ہم امیر لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں حقدار کو، جہاں حق اس کا ملنا چاہیے، ہم اس کو حق اس کا دیں، اور صدقات کو فروغ دیں گے تب سود مٹ سکتا ہے۔ اور صدقات کو فروغ دینے کے بغیر ہم سود کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ سود جو بینکوں کے اندر جو دیا جا رہا ہے، علماء کو چاہیے کہ علماء اس سود کی جو ہے وہ گناہ جو ہے، اور وہ جو اس کی اللہ رب العزت اس کے رسول نے روکا ہے، ان چیزوں کو عوام کے سامنے لائیں گے، تاکہ عوام کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا، اور خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف کے بعد جو ہے وہ عوام سود سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ سکتی ہے۔ اگر عوام کے دل میں خوف نہیں ہے، جو امیر ہیں، مالدار ہیں، ان کے دل میں اگر وہ سود کے جو عذاب ہے ان کے خوف نہیں ہے، اس کی جو ممانت ہے وہ ان کے سامنے عیاں نہیں ہے، تو وہ سود سے باز نہیں آ سکتے۔ اچھا، جو ناجائز منافع خوری ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ناجائز، جی یہ بات بھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ یہ ناجائز منافع خوری جو ہے یہ معاشرے میں ایک جو ہے واضح جو حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ اس کے اندر بھی آتا ہے۔ اور ناجائز منافع خوری جو ہے وہ ماپ تول میں اور ملاوٹ میں، اللہ کے قرآن نے بھی اس کی ممانت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ پہ اس چیز کا وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں منافع جائز، لیکن منافع اپنی حد تک ہو، اور جو ہے ہم منافع اتنا بیجا منافع
رکھ لیتے ہیں، اور اس کے آڑ میں ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 نمبر چیز اور جو 2 نمبر چیز ہمارے معاشرے میں جو چیز مشہور، ہم اس کو امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے تھے اور ایک تھان جو ہے وہ ناقص تھا، اور ناقص تھان تھا تو اپنے جو ان کا ملازم تھا اس کو آپ نے کہا کہ یہ جب تم مارکیٹ میں کپڑا لے جاؤ گے، یہ ناقص تھان کی قیمت کم کرنی ہے، باقی جو کپڑا ہے اس کی تم نے قیمت زیادہ کرنی ہے، اور جو ناقص ہے اس کی وہ بولی کیا کہ اس کی قیمت تم نے کم کرنی ہے۔ اور وہ جو ملازم تھا اس نے ایک ہی دم میں سارے تھان بیچ دیے۔ جب امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ تم نے اس کی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اعلان کرنا بھول گیا ہوں، غلطی سے یہ کام ہوا حالانکہ، لیکن اس کے باوجود بھی امام بن حنبل نے وہ جو پوری کی پوری جو رقم تھی کمائی وہ ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ انہوں نے کہا میں یہ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ایک ناقص تھان کی بھی قیمت وہ کامل تھان کے برابر ہوئی ہے، لہٰذا میں یہ ساری کی رقم میں استعمال نہیں کرتا۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ امام احمد بن حنبل کا اس کردار سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم جو ہے جو چیز جو جس کا قیمت جتنی بنتی ہے ہم اسی کے حساب سے اس کا منافع رکھیں۔ ہم 2 نمبر چیز کا 1 نمبر کے برابر قیمت لا کے پھر اس سے آگے منافع خوری، یہ ہماری زندگی کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ہماری رزق کے اندر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ رزق جب ہم اولاد کو کھلاتے ہیں تو پھر جب ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر بھی اور ہماری اولاد پر بھی۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتا دیں کہ امام مسجد کا کیا مقام ہے، اور موجودہ دور کی بات کریں تو امام کے جو مسجد ہوتے ہیں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہو رہا جو کہ ایک ہونا چاہیے تھا ان کے۔ جی، احادیث کے اندر بھی امام کی بہت بڑا امام کا مقام ہے، اور بنیادی طور پر جو ہے وہ امامت جو ہے وہ نبوت کا منصب ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آقا علیہ السلام کے اس مسلح کے وارث ائمہ اور علماء ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے مساجد کے اندر جو امام ہوتا ہے، جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے، اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس تناظر میں اوورال ہم جو ہے کہ امام کے اندر ہم نقص، اور جماعت کے ٹائم پہ امام بھی ظاہر ہے کہ انسان ہے، وہ غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، اگر وہ آدھا منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم طرح طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں جی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، پتہ نہیں اس نے وضو بھی کیا، پتہ نہیں اٹھا بھی نہیں، ایسی باتیں کرنے کے بعد تھوڑی دیر پہلے جب آدھے منٹ کے بعد امام صاحب آتے ہیں اور امام صاحب جب نماز کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کی اللہ اکبر، یہ بہت بڑی پہلی آدھا منٹ پہلے ہم اس امام کے نقص بیان کر رہے تھے، اور آدھے منٹ کے بعد ہم کہتے پیچھے امام صاحب کی، ہماری عجیب جو اقتدا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک بات جو ہے کہ فقہی مسئلہ اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ جب امام بولتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ جب امام بولتا ہے تو امام کس وجہ سے بولتا ہے کہ کسی مقتدی کا وضو ناقص ہے، اس کے ناقص وضو ہونے کی وجہ سے امام بول رہا ہے، تو امام جو بول رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جو ہے کہ امام کا جو مقام اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ مقتدی کو اگر اس کا وضو ناقص ہے تو اس کا اثر بھی امام پہ پڑ رہا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقتدی کو یہ شک ہو جائے کہ میرے امام صاحب کا وضو نہیں ہے تو اس مقتدی کی نماز نہیں اس امام کے پیچھے۔ امام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر مقتدی کو خالی شک ہے امام کے وضو پر تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہے، تو پھر ہم امام کے اوپر جو اس طرح کے بعض اوقات باتیں مناتے ہیں تو پھر ہم اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں علماء سے بھی معذرت کے ساتھ کہ امام بھی جو ہے ہم امام اس کو مسلح پہ کھڑا کریں جو اس مسلح کا اہل ہے، اس کا حقدار ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم چند صورتیں پڑھ کے تو ہم بعض اوقات اپنی مسجد کے اندر جو امام ہم مقرر کرتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ واقعی یہ امامت کے اہل بھی ہے کہ نہیں۔ علماء سے میں معذرت کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ جو مسلح پہ آتے اس مسلح کا تقدس یہی ہے، نبی علیہ السلام نے جو نبی کا آقا علیہ السلام کا جو مسلح ہے اس مسلح پہ وہی بندہ ہے جو اس کا اہل ہو۔ اللہ مجھ کو عطا فرمائے۔ یہ بتا دیں کہ موجودہ دور میں جو مقدس ہماری ہستیاں ہیں ان کی جو گستاخیاں، ان کے واقعات کافی حد تک بڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہے کہ لوگوں نے جو گستاخیاں مقدس ہستیوں کی جو شروع کی ہوئی ہیں، یہ مادیت کا دور ہے اور مادیت پرستی ہے۔ یہ شروع سے بھی آپ دیکھیں کہ چلا آ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں ہوئی ہیں اور قوموں نے کی ہیں، اور آج بھی یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ حضور ذی الامت کا مجھے ایک فرمان یاد آتا ہے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ پہلے کہ دیکھیں کہ جب غزوہ بدر میں وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، پھر وہ دین اسلام کی مدد ابابیل کے ذریعے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کرنا ہے جو نبی کے غلام ہیں، آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، یہ گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ یہ انبیاء کی بار اس سے پہلے بھی جو قومیں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، بے ادبیاں کی، یہ ہوتی رہیں گی، لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جب ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو ہمارا مقام بڑھے گا۔
اسے مقام ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ معاشرے میں جب ہوگا تو پھر ہم خاموش ہو کے نہ بیٹھیں، اپنے گھروں کے اندر نہ بیٹھیں، جب ہم نکلیں گے تو پھر ہمارا بھی مقام بڑھے گا، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا، اور وہ مجاہدہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں یہ مقام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عرف اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتا دیں آخر میں کہ قرآن و سنت کے جو مقدس اوراق ہوتے ہیں جی جی، ان کی حفاظت کے حوالے سے کہ ان کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا یہ قرآن و سنت کا سب سے جو مین جو چیز ہے کہ بعض اوقات ہم یہ ہوتے ہیں کہ نہر کے اندر یا ڈیم کے اندر ہم ان کو ڈالتے ہیں اور پانی جب نیچے اترتا ہے تو یہ سائڈ پہ لگ جاتے ہیں۔ بہترین جو ہے یہ ہماری مسجد الحمدللہ ڈلہ میں جو عثمانیہ مسجد، اس کے اوپر بھی چھت کے اوپر ہم نے کمرہ بنایا ہوا ہے، اور اس کمرے کے اندر ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ جب وہ فل ہو گیا تو ہم اس کو اٹھا کے ایسے کنویں کے اندر، جہاں پرانا کنواں جہاں کوئی وہ گندگی نہیں جاتی یا کوئی اس طرح کے سیو ہے، ہم اس کے اندر ہم ڈالیں گے۔ اور کتنے ایسے کنویں ہیں کہ جو پرانے کنویں انہوں نے صرف مقدس اوراق کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پہنچا دیا جائے، بجائے نہر کے پھینکنے کے، بجائے ڈیم کے پھینکنے کے، اگر مسجد کے چھت پہ ایسا کمرہ بنا دیا جائے تو وہ سارے اوراق وہاں محفوظ کی۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت علامہ عاشق رضا صاحب، جو بڑے اچھے انداز میں جو ہمارے سوالات تھے ان کے جوابات دے رہے تھے۔ ناظرین انشاءاللہ اس طرح کے جو مزید پروگرام میں ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔